اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل کا نام قرآن خوشحالی کا سبب ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر و ترجمے کو بیان کر رہے ہیں۔ آج 20 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 158 کے ترجمے و تفسیر کو بیان کریں گے۔ جیسا کہ اللہ پاک اس میں بیان فرماتا ہے، اِنَّا بے شک صفا اور مروہ، یعنی صفا اور مروہ پہاڑوں کا نام ہے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن پس جو کہ حج کرے بیت کا، خانہ کعبہ کا، او یا بھی تامارا عمرہ کرے، فلا پس جناح کوئی حرج نہیں علیہ اس پر، ان یہ کہ یا توفا طواف کرے بیہما ان دونوں کا، ومن جو کئی تاتوا خوشی سے کرے بلائی، فن بے شک اللہ تعالیٰ شاکرن قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کچھ حرج نہیں اسے کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان، اور جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی ہیں، اور آج کل تو بلند عمارتوں اونچی سڑکوں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چھت بن گئی ہے۔ تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ ان دونوں پہاڑوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے، اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھی۔ حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصاف تھا، ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر زناکاری کر لی تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے اٹھا کر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف و نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج گناہ نہیں ہے، بلکہ حج عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور سید اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف و نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابقہ مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج عمرہ میں ضروری قرار دیا گیا۔ اسی طرح صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ نے دوڑ کر پانی تلاش کیا تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں اور حضرت بی بی ہاجرہ کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ کی ایک مقدس یادگار بن جانے ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز و شرف حاصل ہو گیا۔ یہ دونوں پہاڑیاں حج عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف و سعی کا ایک مقبول اور محترم مقام بن گئی۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز اور معظم بن جاتی ہے اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم لائق و احترام ہو جاتی ہے، ورنہ مکہ معظمہ میں بہت سی پہاڑیاں اور چھوٹے بڑے بہت سے پہاڑ ہیں، مگر صفا مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو تقدس و عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والی کی ایک مبارک جد و جہد کی یادگار ہیں۔ اسی پر گنبد خضرا، اولیاء اللہ کے روضوں، ان حضرات کی عبادت گاہوں اور دوسرے مقدس مقامات کو قیاس کر لینا چاہیے کہ یہ سب خاصان خدا کی نسبت و تعلق کی وجہ سے معزز معظم اور قابل تقدس و لائق و تعظیم احترام ہیں، اور ان سب جگہوں کی تعظیم و تقریر خداوند قدوس کی خوشنودی کا باعث اور ان سب مقامات کی بے ادبی، تحقیر، قہر و قہار، غضب و جبار کا سبب ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو جو گنبد خضرا اور مقابر اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتے اور ان کو منہدم اور مسمار کرنے کا پلان بناتے رہتے ہیں، ان حقائق ستاروں سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی نحوستوں اور بدبختیوں سے تائب ہو کر صراط المستقیم کی
راہ پر ثابت قدم ہو جانا چاہیے۔ خداوند قدوس اپنے حبیب کبریا علیہ السلام کے طفیل ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی شاہراہ پر چلائے، آمین۔